اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ہے میرے صحابہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میسیج تھا، یہ میسیج صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نہیں تھا، بلکہ تا صبح قیامت آنے والے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ڈائریکٹ جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کیا ہیں، وہ ہمیں آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ تمہاری نماز کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، نماز تم نہیں چھوڑو گے، قضا نہیں کرو گے۔ دوسری چیز زکوٰۃ، کہ فَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ ہے کیا کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو رچ پیپل ہوتے ہیں، ان سے لی جاتی ہے، اور جو پور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں پلرز آف اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی کہ امانت، جو بندہ ایماندار ہوگا، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ التاجر الصدوق کل امین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو نیک تاجر ہوگا، جو ایماندار تاجر ہوگا، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا، ان کی کمپنی میں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ اور قرآن پاک نے بھی متعدد مقامات پر یہ شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور خالق کائنات نے جب عباد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، جب ان کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ رحمان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا یزنون، کے رحمان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو بدکاری نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے پیٹ کی حفاظت، کہ یعنی جو حرام لقمہ ہے وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے، حرام لقمے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو 6ٹھی چیز ہے، فرمایا کہ زبان کی حفاظت ہے، کیونکہ زبان جو ہے یہ جسم کا سب سے چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، بیک بائٹنگ، ملیشیس ٹاکنگ، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں زبان سے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 ٹانگوں، مطلب کہ شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کی جو بندہ کیا کرے گا؟ مجھے ضمانت دے گا، ان کی حفاظت کی جو بندہ مجھے ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ ان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دی۔